ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کے ہر قسم کے حملوں سے بچنے کے لیے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ بہت ہی پرتاثیر ہے کہ جنات انسان پر حملہ کرتے ہیں، ہر مرد عورت پر، اور جنات کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ مالی اور جانی نقصان دیں ہر بشر کو، خاص طور پہ ان انسانوں کو جو قرآن و سنت کی طرف راغب ہوں، نماز قرآن سے منسلک ہوں، تو ان پہ ان کا وار زیادہ ہوتا ہے۔ اب انسان جو ہے جنات کا اکثر لقمہ بن جاتا ہے، ان سے نقصان اٹھا لیتا ہے، اور انسان کو حفاظت کے لیے اللہ رب العزت نے باقاعدہ قرآن پاک کے اندر بھی دعائیں بتائیں، اور قرآن پاک کے اندر جو ہے ہمیں ان سے بچنے کی آیات بھی نازل فرمائیں کہ کس طرح جنات سے آپ بچ سکتے ہیں۔ احادیث کے اندر نبی علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا، صحابہ کے اقوال اور روایات بھی موجود ہیں، جنات انسان کا ابدی دشمن ہے اور وہ کبھی اس کا محب نہیں بن سکتا۔ ہاں، محبت ایک چیز پر آ سکتی ہے، عقائد کی وجہ سے، اسلام کی وجہ سے۔ ان کے اندر جو مسلمان ہیں، جو قرآن و سنت کے پابند ہیں، تو وہ انسان سے اس لیے پیار محبت کریں کہ یہ جو ہے قرآن و سنت کو فالو کرتا ہے، مانتا ہے۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو بھائی تھے شاہ اہل اللہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ موجود ہے کہ انہوں نے کس طرح ایک مرتبہ رات کو ان کے دروازے پہ دستک ہوئی، تو انہوں نے دروازہ کھولا تو انہوں نے کہا جی آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ پولیس کے لوگ تھے، یہ ان کے ساتھ چل پڑے، تو وہ ان کو مختلف جگہوں سے لے جاتے اندر ایک ایسی جگہ لے گئے جہاں عجیب و غریب حیت کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ دیکھنے میں وہ آنکھیں ان کی لال سرخ اور مختلف چہرے پر جو ہے بہت خوف، ان کا ہیبت والی شکلیں۔ تو ایک ان کا بڑا بیٹھا ہوا تھا بادشاہ کی طرح، اور باقی وہ سارے بھرے ہوئے تھے۔ تو اس وقت جو ہے شاہ اہل اللہ نے دیکھا کہ ایک بندے نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے ہمارے بچے کو مارا۔ تو آپ نے کہا میں نے تو کبھی کسی کو نہیں مارا، کسی کو قتل نہیں کیا۔ تو انہوں نے کہا یہ جنات ہیں سارے، اور آپ نے جو ہے ایک جانور کو مارا یا سانپ کو مارا، تو وہ ان کا بچہ تھا۔ کا سانپ تھا، اب وہ سانپ جو ہے اذیت دینے والا جانور ہے، آپ جو ہے اس کو میں نے اس لیے مارا کہ وہ میرے گھر میں گھسا تھا اور اس نے ہمیں اذیت دینے کی کوشش کی تھی۔ اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو ان اذیت دینے والے موذی جانوروں کو دیکھو تو ان کو مار دو۔ یہ روایت مجھے پہنچی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو بادشاہ نے فوراً اپنے ساتھ بیٹھے ہوئے ضعیف العمر، یہ اس کی بمیں بھی، پلکیں بھی، اور یہ ساری سفید ہو چکی تھی اور یوں اس کی بمیں گری ہوئی تھی، تو اس کی طرف اشارہ کیا کہ شیخ آپ بتاؤ کیا یہ بات ٹھیک کہہ رہا ہے یہ انسی؟ تو اب ہم انہیں جنی کہتے ہیں، وہ ہمیں انسی بولتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ہاں یہ بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں نے سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کہتے ہیں میں نے سنا، ہم تو کہتے ہیں ہمیں پتہ چلا، روایت پہنچی۔ تو وہ جن بیٹھے ہوئے جو تھے وہ کہنے لگے میں نے اپنے کانوں سے سنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اطہر سے، یعنی وہ صحابی جن تھے، اور انہوں نے نبی علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے روایات خود سنی۔ تو شاہ اہل اللہ کہتے ہیں میں تو اپنا خوف ہی بھول گیا، میں تو صحابی جن کی محبت میں بے چین ہو گیا کہ یہ نبی علیہ السلام کا صحابی ہے اور اتنی طویل العمر ہے۔ تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ روایت بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس پر انہوں نے ان کو کہا کہ آپ کو ہم آزاد کرتے ہیں کہ آپ نے تو حدیث پہ عمل کیا، ان کو اکرام کے ساتھ واپس۔ تو انہوں نے ان سے پھر اجازت حدیث بھی لی اور وہ نسبت ان کی آگے چلی ہے، اور الحمدللہ
مجھے اسی نسبت حدیث جنی سے آگے اجازت حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ جن صحابی سے 5 واسطوں میں نبی علیہ السلام تک نسبت جاتی ہے۔ تو جن اس وجہ سے انسان سے پیار کرتے ہیں کہ اگر عقیدہ آپ کا، اب عقیدے میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ ہے، جیسے آپ کا مسلک جو ہوگا آپ اپنے مسلک والے سے پیار کریں گے، دوسرے کو اتنا پسند نہیں کریں گے۔ جن بھی ایسے ہی کرتے ہیں، جو آپ کے ان کے مسلک کا ہوتا ہے اس کے ساتھ تو تھوڑا تعاون کرتے ہیں، دوسرے کے ساتھ بالکل نہیں کرتے، اس کو تو نقصان دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب آپ ان پہ بچ کیسے سکتے ہیں؟ وہ آپ کے کاروبار کو نقصان دیں گے، آپ کی صحت کو نقصان دیں گے، آپ کو بیماریاں لگانے کی کوشش کریں گے۔ آپ یہ کہیں گے کہ میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں، عورت کہے گی میں قرآن پڑھتی ہوں، نماز پڑھتی ہوں، میں جو ہے یہ نیک کام کرتی ہوں، پھر بھی مجھے یہ بیماریاں ہیں، یہ مسائل ہیں گھر کے اندر۔ جنات انسان کے گھر کی زندگی خراب کرتے ہیں شیطان کی شکل میں، پھر انسان کی بیماریاں لگاتے ہیں، کاروبار کو خراب کرتے ہیں، آپس میں لڑائی جھگڑے کراتے ہیں، بیٹھے بیٹھے لڑائی ہو جائے گی، میاں بیوی میں طلاق ہو جائے گی، اچھا بہن بھائیوں میں ہوگی مسائل۔ اب یہ ہمزاد جسے ہم بولتے ہیں، یہ ہمزاد جو ہوتا ہے یہ انسان کے اندر ایک شیطان ہوتا ہے، وہ جن ہے پیدائشی، اور وہ ہمزاد جو ہے وہ پیدائشی انسان کے ساتھ پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ہر بندے کے ساتھ ایک جن پیدا ہوتا ہے اور ایک جن اس کے اندر رہتا ہے۔ اور صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کیا مذہب ہوتا ہے؟ کہا وہ کافر ہوتا ہے، وہ شیطان ہوتا ہے۔ کہا یا رسول اللہ آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ نے کہا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن وہ واحد ہے دنیا میں کہ وہ مسلمان ہو گیا، وہ مسلمان ہو گیا، وہ خیر کی طرف لگاتا ہے۔ باقی دنیا کے ہر بشر کو، چاہے وہ مرد ہے عورت ہے، ہر انسان کو جو پیدا ہوا ہے ساتھ اس کے ہمزاد، وہ اسے نیگیٹو چیزیں اور لڑائی کی چیزیں، شرارت کی چیزیں، فسق و فجور کی کاموں میں مبتلا کرتا ہے، وہ اسے خیر سے روکتا ہے، شر کی طرف راغب کرتا ہے۔ تو اس لیے بندوں پہ شر غالب آتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں ماحول کا اثر ہوتا ہے، آپ دین کے ماحول میں بیٹھیں تو آپ کے اوپر خیر غالب ہو جائے گی، کیونکہ آپ کا ہمزاد ڈاؤن ہو جائے گا اور آپ کے اوپر جو ہے فرشتوں کی نورانیت زیادہ آ جائے گی۔ آپ برے ماحول میں بیٹھیں تو آپ کے اوپر جو ہے شر غالب آ جائے گا، کیونکہ ہمزاد آپ کو غلط اکسائے گا، غلط کاموں میں لگائے گا، مسجد میں بیٹھ کے بھی آپ کو غلط کام میں لگائے گا، کعبے کے اندر بیٹھ کر بھی، کعبے کا طواف کرتے ہوئے بھی۔ آپ دیکھیے لوگ کعبے کے سامنے ہوٹل میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے سن رہے ہیں۔ میں ابھی ایک مرتبہ وہاں تو کافر جا ہی نہیں سکتے نا، تو وہاں ایک گاڑی چلا رہا، تو اس نے کانوں کو واک مین لگائے ہوئے، تو میں نے اس کو کہا یہ بلوٹوتھ جو تم نے لگائی ہوئی ہے تو کیا سن رہے ہو تم؟ اس نے کہا موسیقی سن رہا ہوں، اور کعبے کے سامنے ہے وہ گاڑی چلا رہا۔ تو اب شیطان تو ہر جگہ ہی ہے، اب وہ ہوٹلوں میں لوگ فلمیں دیکھ رہے ہیں، وہاں پر مدینے میں لوگ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو اصل بات کیا ہے کہ ہمزاد شیطان مدینے میں بھی آپ کو اکسائے گا غلط کام پہ، مکے میں بھی اکسائے گا، مسجد میں بھی اکسائے گا، اور اگر آپ نے اس کو ڈاؤن کر دیا اور اپنے اوپر خیر اپنا جو ہے وہ غالب کر لی، تو پھر آپ امریکہ کے اندر بھی بیٹھے ہوں گے تو آپ کو غلط کام میں نہیں اکسائے گا، اور آپ پھر جو ہے دنیا کے کسی فسق کو آپ کلب کے آگے سے گزریں گے، آپ کے اوپر وہ اس کا اثر نہیں ہوگا۔ لیکن اگر آپ نے اپنے شیطان کو، جن کو، ہمزاد کو اپنے اوپر مسلط کر لیا اور آپ خیر سے دور چلے گئے، تو پھر آپ مکے مدینے میں بھی نہیں بچ سکیں گے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ آپ کے اوپر جن غالب نہ آئے، آپ کے اوپر رحمت فرشتوں کی اور اللہ کی وہ غالب آ جائے۔ یہ آیت کریمہ اللہ نے ہمیں سکھائی ہے، اور آیت نمبر 93 ہے سورہ مومنون کی، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ اب یہ دو جملے ہیں، دو آیتیں، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین، اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ کس چیز کی پناہ؟ اللہ ہمیں سکھا رہا ہے، اللہ نے ہمیں دعائیں سکھائی ہیں قرآن پاک میں۔ یہ دعائیں ایسے نہیں ہیں، آج مسلمان کا المیہ یہ ہے
کہ وہ ساری دنیا کے جو ہے وہ منتر پڑھ لیتا ہے، ساری دنیا کے ادھر ادھر کی غلط ملت جو ہے بنائے ہوئے مخلوق کی کلمات ان کو یاد کر لیتا ہے، ان کو اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے۔ او جی فلاں نے کہا یہ پڑھ لو وہ پڑھ لو، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کوئی نہیں لکھا ہوا، لیکن بابا جی نے کہہ دیا۔ اب کسی نے بھی کہہ دیا، کوئی ایسے ہی کتاب کا نام آ گیا، وہ کتاب دنیا میں ہے ہی نہیں، نام اس کا لکھ دیا کسی نے چھاپتے ہوئے۔ بہت سی ایسی کتابیں ہیں کہ ان میں کوئی ایسی الٹی سیدھی وظیفے دعائیں لکھ دیتے ہیں لوگ چھاپنے کے لیے، نیچے ریفرنس لکھتے ہیں فلاں کتاب۔ اچھا اب بستان الاولیاء مثال کے طور پہ مثال دے رہا ہوں، اچھا بستان الاولیاء تلاش کون کرے؟ یہ ایک نام ہم نے کتاب کبھی نکالی کہیں سے نہیں، اب وہ جی فلاں کتاب ہے یہ۔ اب ہمارے لوگوں کا علم ہی نہیں ہے، جہالت کا یہ عالم ہے کہ ایک مولانا صاحب منبر پہ تقریر کر رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ جو میں آپ کو واقعہ سنا رہا ہوں یہ حدیث کی سب سے بڑی کتاب موضوعات کبیر کے اندر علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے۔ اب آپ کتنے متاثر ہو گئے؟ آپ نے کہا اتنے بڑے ملا علی قاری ایک نام ہے دنیا میں، اور ان کی کتاب کا نام بھی لے لیا اور کہا جی یہ واقعہ، اور اپنی بات ثابت کر رہے اور لوگ سبحان اللہ کہہ رہے۔ اچھا اب یہ عوام تو کل انعام ہوتی ہے، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں، ابھی سورہ فاتحہ بھی ہمارے منسٹروں کو نہیں آتی صحیح، تو حال یہ ہے۔ تو اب ان سے کوئی پوچھے کہ ملا علی قاری نے کتاب بھی لکھی ہے موضوعات کبیر، لیکن لکھی کیوں ہے اور نام کیا ہے؟ موضوع عربی میں کہتے ہیں جھوٹ کو۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کی وہ حدیثیں جو دنیا میں مشہور ہیں لیکن حدیث نہیں ہے، جھوٹ ہے، نبی علیہ السلام پہ بہت جھوٹ باندھا گیا ہے اور لوگوں میں وہ حدیثیں بن کے مشہور ہوئی ہیں۔ تو ملا علی قاری نے کہا کہ میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں کہ یہ سب جھوٹ ہے، ان باتوں کو آپ حضور کی بات نہ کہیں ورنہ قیامت کے دن جہنم میں چلے جائیں گے۔ یہ حضور سے نسبت کرنے کے لیے پہلے ریفرنس مضبوط تلاش کریں، ایسے نہ کہا کریں حضور علیہ السلام نے فرمایا اور آگے بات آپ نے کر دی وہ ہے ہی نہیں حضور کی، جھوٹ ہوتی ہے بات۔ آج کل تو میڈیا کا دور ہے، میڈیا پہ قول علی کے نام سے اتنی باتیں پھیلی ہوئی ہیں، بلے شاہ کے نام سے، کوئی صحابہ کے نام سے، کوئی کس کے، اکثر 99% جھوٹ لکھی ہوتی ہے۔ تو آپ جب حدیث کہیں تو آپ کے پاس سند ہونی چاہیے، آپ نے آنکھوں سے پڑھی ہے یا کسی مستند عالم سے سنا ہے، یہ نہیں کہ فیس بک پہ دیکھا ہے۔ اور اب قرآن تو انکار کوئی کر ہی نہیں سکتا، میں اس لیے قرآن بتاتا ہوں، یہ ادھر ادھر کی قصے کہانیاں نہیں۔ اتنی مضبوط دعا، جنات آپ پہ حاوی ہو گئے، آپ کا جسم چھوڑ ہی نہیں رہے، آپ کے کسی گھر کے بندے کا، آپ یہ وظیفہ پڑھیں۔ جنات آپ کی جگہ کو خراب کرتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، آپ گھر میں آگ لگتی ہے، گاڑی میں آگ لگتی ہے، دکان پہ آگ لگتی ہے۔ یہ دو آیتیں، آیت نمبر 93 اور 4 ہے سورہ مومنون کی، یہ دونوں آیتیں لکھ کے وہاں لگا دیں، جنات اس طرف نہیں آئیں گے۔ گاڑی میں لگا دیں، اللہ حادثے سے بچائے گا، اکثر جل جاتی ہیں اور مسائل ہوتے ہیں۔ اب بندے کے جسم میں ہے تو یہ دو آیات آپ 70 بار پڑھیں، پانی پہ دم کر کے اس کو پلائیں اور اس کو نہلائیں، اس کے جسم سے یہ نکل، اور یہی تیل پہ دم کریں، اس کے ناک میں یہ تیل جو ہے باقاعدہ لگائیں اور ناف میں لگائیں اور ٹپکائیں ناف میں، اور سر پہ مالش کریں۔ 3 دن یا 7 دن یہ عمل کر لیں، جنات آپ کے جسم سے نکل جائیں گے۔ اب آپ کو بہت زیادہ وسوسے آتے ہیں، آپ ہر وقت جو ہے غلط خیالوں میں رہتے ہیں یا آپ کو غلط خیال لائے جاتے ہیں اور آپ کو پاک ہستیوں کے بارے میں نیگیٹو خیال آ رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے نعوذ باللہ خلاف، صحابہ اہل بیت کے خلاف، اللہ کی ذات کے بارے میں، تو آپ یہ دو آیتیں 70 بار روز پڑھ کے، پانی دونوں ایک ہی دانے پہ، ایک پھر 2 یوں پڑھیں گے 70، پانی پہ دم کر کے آپ پئیں، اور انشاءاللہ 3-4 دن میں یہ آپ کے نیگیٹو چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ آپ وار سے جن کے بچنا چاہتے ہیں کہ آپ پہ جنات اٹیک نہ کریں، اب گھر میں لکھ کے لگا لیں گے تو گھر میں نہیں کریں گے۔ بچے اگر ڈرتے ہیں یا عورتوں کو ڈر لگتا ہے یا جنات نظر آتے ہیں تو یہ 2 آیتیں لکھ کے ان کے بازو پہ پہنا دیں، انشاءاللہ جنات ان کے قریب نہیں آئیں گے۔ جو بندہ کثرت کے ساتھ ان 2 آیتوں کو پڑھے گا، ربی
अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। ये 2 आयतें हैं, आप सारे पढ़िए। रब्बी अऊज़ु बिका मिन हमाज़ातिश शयातीन व अऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून। अब आप ये देखिए, ये 2 आयतें हैं, लेकिन इनकी गहराई देखें। पहले अल्लाह से कहा, या अल्लाह ये जो मुझे वसवसे आते हैं, रब्बी आऊज़ु बिका मिन हमाज़ात शयातीन, ये मेरे वसवसे तो शैतानी ख़त्म कर दे। व आऊज़ु बिका रब्बी अन यहज़ुरून, और ये जो मेरी तरफ आती हैं चीज़ें, इनको भी तू ख़त्म कर दे। अब ये अल्लाह हमें खुद सिखा रहा है। जिन्नात का वजूद भी है, जिन्नात एक मखलूक भी है, इंसान से कसरत में दुनिया में है, और इंसान के दुश्मनी पर वो दुनिया में कायम है। इनकी दुश्मनी शुरू से इंसान से है। इंसान दुनिया में नहीं आया था, जिन्नात उस वक़्त से इंसान का दुश्मन है। अब आ गया तो उनकी जगह पे आया ना। मकामी आदमी हमेशा जो मुहाजिर होता है उसको कबूल नहीं करता, उसकी तरक्की को कबूल नहीं करता। आपने नोट किया होगा, हर इलाके में, किसी भी इलाके में चले जाए आप, किसी भी जगह चले जाए, मकामी डाउन होगा, बाहर से आया हुआ तरक्की में होगा। मकामी जो है घमंड में होता है, मैं यहाँ का बासी हूँ, मेहनत नहीं करता। बाहर वाला आके मेहनत करता है, तो अब उसको इसकी तरक्की। बाहर मुल्कों में आप देखें, हमारे जो पाकिस्तानी बाहर मुल्कों में हैं, वहाँ वो माल में बहुत आगे बढ़ गए, तो मकामी लोग उनको निकालने के चक्करों में पड़ते हैं। इसी तरह जिन पहले के यहाँ थे, हम बाद में आए, आदम अलैहिस्सलाम, हम आके यहाँ तरक्की कर गए कि नबी सारे हम में आए, और सारे नबियों को उनका नबी बनाया गया। फिर इंसान को रुतबा उनसे भी ज़्यादा दे दिया गया, तो हमें अकल दी गई, हमें और बहुत नेमतें दी गई। तो इनको हसद है इंसान से। अब आप कैसे बचे उस हसद से? आप ये 2 आयतें अपना वजीफ़ा बना लें, बच्चों को ज़ुबानी याद कराएं, औरतों को ज़ुबानी याद कराएं, उनको बताएं ये 2 आयतें जो सुबह 3 बार पढ़ के अपने सीने पे फूंक देगा और शाम को फूंक देगा, पूरा दिन रात वो जिन्नात के वार से बचा रहेगा। जिन्नात उस पर हमला नहीं करेंगे, जिन्नात उस पर काबिज़ नहीं होंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।